بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے اندر بھی ترامیم منظور کی گئی ہیں، اور آج جو ہے صدر پاکستان جو ہے اس پر دستخط کریں گے۔ تو کل کے جو ویلاگ میں نے کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں ایک لکونے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اور وہ لکونہ جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے حل کر دیا۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا 13واں ممبر تھا، سینئر آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا، سینئر جج، وہ اس کا ممبر ہونا ضروری تھا۔ تو یہ ترامیم کر دی گئیں کہ چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے، تو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو موسٹ سینئر بھی ہیں، تو وہی اس ایز اے ممبر بھی ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ تو مسئلہ آئینی طور پر، قانونی طور پر حل ہو گیا ہے۔ دوسری جو ترامیم کی گئی ہیں وہ پاکستان آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ، 3 ترامیم کی گئی ہیں، اور ان ترامیم کا جو مقصد تھا اس میں انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ عمران خان کے دور حکومت میں ایکسٹینشن کا بڑا رولا بنا، ٹھیک ہے جی۔ وہ موصوف ایسے تھے کہ انہوں نے 1.5 لائن لکھ دی آرمی چیف کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وہ کچی کا، یا چونکہ ہم تو پنجاب سے رہتے ہیں، کچی جاتک پڑھ دا، وہ لکھائی بھی ان جائی جی کو سائیکلہ دے پہیے انہیں، وہاں وہ پھر چیلنج ہوئی، پھر ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئی، تو انہوں نے کہا باقاعدہ آپ قانون بنائیں، تو اس میں انہوں نے ایکسٹینشن کا 3 سال کا وہ اضافہ کیا، اور جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ پوری پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر وہ منظور کر لی تھی۔ تو کل جو گل گپاڑا ہوا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، خیر یہ ایک ان کا میں کہتا ہوں پوائنٹ آف ویو ہے، چلیں جو ہوا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو سروسز چیف ہوگا اس کی جو بطور چیف آرمی چیف جو ہے وہ 3 سال کی بجائے 5 سال کرے گا، اور اسی طرح نیول چیف جو ہے وہ 5 سال اس کی تعیناتی ہوگی، پہلے 3 سال کی ہوتی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ ایئر چیف کی بھی 5 سال کر دی گئی۔ یعنی کہ ہوتا یہ پہلے رہا ہے کہ ایک آرمی چیف اپائنٹ ہوگا 3 سال کے لیے، اچھا اس کے بعد جو ہے پھر ایکسٹینشن کی بات آتی ہے، مطلب کہ ہوتی رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، مختلف حکمرانوں نے دی ہے ایکسٹینشن، تو وہ 6 سال لگاتا تھا۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تینوں جو چیف ہوں گے ان کی بجائے 3 سال کریں، پھر ایکسٹینشن دیں، وہ ختم کر کے انہوں نے کہا 5 سال ان کو کر دی جائے، یعنی کہ 1 سال ان کا کم کر دیا گیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ترامیم کی گئی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں ترامیم کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جب تک نافذ العمل نہیں ہوتا، یا جب تک اس کا جو ہے وہ مکمل اس کی باڈی تشکیل نہیں دی جا سکتی، تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اجلاس وغیرہ بلائے۔ اچھا یہ ترامیم جو ہیں وہ کر دی گئیں۔ ساتھ جو ہے دہشت گردی کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ کے اندر زندہ بسوں سے اتار کے 30 افراد کو کاٹ دیا گیا، اور جو وہاں پہ مزدور تھے جو کوئلے کی کان میں کام کر رہے تھے ان مزدوروں کو ذبح کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کے پی کے اندر متعدد ایسے اضلاع ہیں 10 سے 15 جہاں پہ آپ عصر کے بعد جو ہے وہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دہشت گردی، اور پنجاب کی بھی کوئی صورتحال چلیں ان سے تھوڑی قدرے بہتر ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ترامیم کی ہیں دہشت گردی سیکشن میں کہ جب اریسٹ ہوگا آدمی تو وہ 3 ماہ تک انویسٹیگیٹ کرے گی ایجنسی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے یہ تھا کہ 14 دن ہوگا تو ریمانڈ ہوگا، پھر وہ جج ہوں گے، ٹھیک ہے، وہی عدالت ہوگی، وہی جو ہے حلف ہوگا، وہی ساری رام کہانیاں ہوئیں گی، تو ملزم چھوٹتے تھے، ویکنیسز تھی۔ تو یہ اسپیشل لا بنایا گیا دہشت گردی کا 2 سال کے لیے، کہ یہ نافذ عمل 2 سال تک رہے گا، کہ کم از کم جو دہشت گرد پکڑتے ہیں ان کو 90 دن جو ہیں وہ ایجنسیاں اپنی حراست میں رکھیں، ان سے مکمل انویسٹیگیٹ کریں، اور ان کے جتنے ٹھکانے ہیں، جتنی معلومات ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے بعد، اور 3 ماہ تک ان کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی،
کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے۔ دیکھیں نا، کوئٹہ کے اندر پنجاب کے لوگ جائیں یا کے پی کے جائیں تو بس سے اتار کے ان کو ذبح کر دیا جائے۔ یار یہ جانور کو بھی تو آدمی اس طرح ذبح نہیں کرتا، جس طرح حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہزارہ فیملی ہیں جو کافی عرصے پہلے وہ بیچارے کتنے 100 لوگ جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں بسوں سے اتار کے۔ مزدوروں کو کے پی کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر 10-15 اضلاع میں آپ عصر کے بعد سفر نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ گنڈا پور کی حکومت ہو یا ایسے پہلے بھی انہی کی تھی، تو یہ ایک بڑا جو ہے نا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام کیا گورنمنٹ نے۔ اور دوسری طرف جو اپوزیشن کا واویلا ہے کہ جناب بھائی آپ کا جو آئینی حق ہے پوری پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنا نہیں قانون سازی تو صبح ناشتے کے ٹائم پہ ہوئی ہے، نہیں قانون سازی تو دوپہر کے لنچ پہ ہو گئی تھی، زورانے پہ عشائیے پہ ہو گئی، جناب رات کو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں چھوڑیں، آپ تجاویز دیں، آپ کہیں کہ آپ 5 سال کر رہے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع، ہم ترمیم لانا چاہتے ہیں، ان کو 4 سال کر دیا جائے، ان کو 6 سال کیا جائے، آپ ترمیم اس کا حصہ بنیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 5 سال، تو آپ کہتے ہیں مرد آباد، بل نامنظور۔ اس کی جو قومی خزانے سے تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں نا، اس بات کی نہیں ملتی، آپ کو تنخواہیں اس بات کی ملتی ہیں کہ حکومت کہتی ہے 5 سال، آپ بل لے کر آئیں، کہیں نہیں بھائی 5 نہیں 6 کر دیں، 7 کر دیں، 4 کر دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اور بعد میں جو ہے وہ مرد آباد، یہ فضولیات سی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بڑے کستے رائے سے منظور ہوئے ہیں بل۔ اور اس کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کی آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، تو جوں ہی خبر ہو سکتا ہے یہ آپ میری ویڈیو جب دیکھیں گے تو اس سے قبل جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی بڑا فیصلہ آنے والا ہے ججز کے حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ جو ایک اور ترمیم کی گئی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، تعداد 34 کر دی گئی ہے 17 سے، اور 9 سے 12 جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی کر دی گئی۔ اچھا، اب جو یہ پی ٹی آئی کا جو واویلا ہے نا، واویلا، تو یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ ان کا واہ ہے یا ویلا ہے، بہرحال نہیں ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنی مرضی کے ججز۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں ویورز کہ یہ جو 34 ججز ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کرنی گورنمنٹ یہ جا رہی ہے کہ لاہور جو رجسٹری برانچ ہے سپریم کورٹ کی، جو بلوچستان میں کوئٹہ میں ہے، جو پشاور میں ہے، اور جو کراچی میں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ غالباً 6 ججز یا 8 ججز یا 10 ججز، 8 یا 6 کا ریشو بنے گا، 7 کا بنے گا، غالباً جو بھی ان کا اختیار ہوگا، ان ججز کو یہ مستقل ان رجسٹری برانچز میں بھیج دیں گے کہ آپ نے پنجاب کے تمام کیسز سپریم کورٹ کے آپ نے وہاں سننے ہیں۔ کہاں سننے ہیں؟ لاہور سننے ہیں۔ اور سندھ کے جو ہے آپ نے تمام نے کراچی سننے ہیں، اور پورے بلوچستان کے کیسز آپ نے کوئٹہ میں سننے ہیں، پورے کے پی کے کیسز آپ نے پشاور میں سننے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے مالی معاملات بھی کم ہو جائیں گے، اور پیچھے جو اسلام آباد میں رہ جائے گا وہ تھوڑے بہت کیسز ہوں گے، اور موسٹلی آئینی سماعت کی جائے گی کیسز کی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔